الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب9 إلى آخر الحديث. عزیز بچوں، اب تک ہم نے اس حدیث کی کتاب کا صحیح الادب المفرد کا 7 چیپٹر پڑھ لیا ہے، اور یہ 8واں چیپٹر آج ہم شروع کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین کے احسان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تربیت یافتہ صحابی کہتے ہیں، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں میرے خلیل نے، میرے بوسن فرینڈ نے، میرے جگری دوست نے مجھے 9 باتوں کی وصیت کی ہے، اور یہ 9 باتیں کافی ڈیٹیل طلب ہیں، اس لیے مختصر انداز میں آج ہم اس کا ذکر کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی 9 باتوں کی، ان میں سے پہلی بات تو یہ تھی کہ لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے، پارٹنر نہیں بنانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا چاہے تمہاری بوٹی بوٹی کر دی جائے. یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ عربی گرامر کے حساب سے یہاں کہا گیا قطعتا، یعنی بہت سارے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور حرقتا، یا اسلام کے نام پر تم کو جلا دیا جائے. سورہ بروج میں جب ہم پڑھتے ہیں اصحاب الاخدود کا اللہ رب العالمین نے وہاں ذکر کیا ہے، اللہ کے نام پر ان کو جلایا گیا تھا. یا جہاں پر بھی یہ تاریخ ہو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی، اہل اسلام کی اور اسلامی شاعر کی ان ساری چیزوں کی حفاظت فرمائے، آمین. اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچا لیول دیا ہے، عظمت کی بات کہی ہے. ورنہ سورہ نحل کی آیت نمبر 15 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جس کا دل اسلام کے اوپر مطمئن ہو، جس کا دل اسلام کے اوپر مطمئن ہو اور اس کو جبراً مجبوراً اسلام کے خلاف کچھ غلط بات کہنے کے لیے کہا جا رہا ہو یا بولا جا رہا ہو، تو اس صورت میں وہ مجبوراً ان غلط باتوں کو بول سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے. ورنہ ایمان کا اونچا درجہ، افضل درجہ، ہائی لیول یہی ہے کہ آدمی اس غلط بات کو بول دے زبان سے، لیکن دل سے سیٹسفائیڈ نہ ہو اس غلط بات کے اوپر. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ افضل طریقہ سکھایا ہے. وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَ مُتَعَمِّدًا. دوسری وصیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی کہ کبھی بھی فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا. اس میں 2 بات ہے. پہلے تو نماز کو نہیں چھوڑنے کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جو ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول جانے کو یا غلطی سے نماز چھوٹ گئی ہے، ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعمدن کا اضافہ کیا ہوا ہے کہ نماز چھوڑنی نہیں اور جان بوجھ کر نہیں چھوڑنی. ورنہ پھر وہ ساری حدیث سامنے ہمارے آ جائے گی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے کہ اللہ رب العالمین اس آدمی سے بری ہوتا ہے. اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَمَن تَرَكَهَ مُتَعَمِّدًا بَرَأَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اللہ رب العالمین اس سے بری ہو جاتا ہے. یعنی جو بندہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، فرائض کا، سنن کا، تو سنن کے ذریعے سے، سنتوں کو پڑھنے کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین سے قریب ہوتے ہیں. اور فرض اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اوپر لازم کیا ہے، کمپلسری کیا ہے، اس کی ادائیگی کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العالمین کے ذمہ میں، اللہ رب العالمین کی گارنٹی میں آ جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی اور اس کے لیے جو سارا انتظام کیا ہوا ہے. تو اگر ہم اللہ رب العالمین کے ذمہ میں رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کا خاص طور پر خیال کریں. تیسرا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے کہ وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ فَإِنَّ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شراب مت پیو کیونکہ یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، چابی ہے، کنجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہاں پر محدثین نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شرک کا ذکر کیا، پھر نماز کا ذکر کیا، پھر شراب کا ذکر کیا ہے. تو نماز عبادت میں سب سے اونچی چیز، اللہ رب العالمین کی عبادت، اس سے پہلے شرک. تو عبادت میں یہ ام الاعمال ہے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال میں نماز کے بارے میں پوچھے گا.
شرک وغیرہ کے بعد، توحید وغیرہ کے بعد. اور برائیوں میں ساری برائیوں کی جڑ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو قرار دیا ہے. دوسری حدیثیں ہیں شراب کے تعلق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو نشہ دلانے والی ہو، وہ جس کے اندر سکر کا مادہ پایا جاتا ہو، جو انسان کی عقل پر، کل ما خامر العقل، خمر کی جو تعریف کی جاتی ہے، شراب کی لیے جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے الخمر کا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ جملہ جوڑا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو عقل پر پردہ ڈالنے والی ہے اس کو سکر میں، نشے میں شامل کیا جاتا ہے. اور جس چیز کا تھوڑا نشہ آور ہو، تھوڑی چیز سے جس کا نشہ آتا ہو، اس کا زیادہ حصہ بھی حرام ہے. تو ایسا نہیں کہ تھوڑا کھا لیں گے تو چل جائے گا، تھوڑا پی لیں گے تو چل جائے گا. اگر اس کے اندر نشہ ثابت ہو جاتا ہے تو مسلمان کو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. اس کے بعد علماء کرام نے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اگر ہم اس کی برائیوں کا ذکر کرتے ہیں شراب کی، تو نارملی جب ہم ذکر کریں گے تو ہم اخلاقی برائیوں کا ذکر کرتے ہیں شراب پینے کے بعد. لیکن علماء کرام نے شراب کی جن قباحتوں کا، برائیوں کا اور بری چیزوں کا ذکر کیا ہے، سب سے پہلے اس میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انسان تمیز کرنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے جو اللہ رب العالمین نے عقل کو دی ہے. تو اس تمیز کرنے کی صلاحیت کرنے کے بنا پر ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کر بیٹھے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر بیٹھے، ہو سکتا ہے کہ وہ شراب کے نشے کے اندر بدعت کے کام کر جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر بیٹھے، ان کی شان میں گستاخی کر جائے. اس کے بعد پھر نماز کا، اور اس کے بعد بندوں کے حقوق کا، اور ماں اور بہنوں کا، اور اس کے بعد خود کو نقصان پہنچانے کا ذکر آتا ہے. اور مسلمانوں میں یہ ساری چیزیں بہت کچھ عام ہوتی جا رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کی ہم مخالفت کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے درس سے جڑا ہوا ٹاپک، اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے پیرنٹس کی اطاعت کرو. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِن دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ لَهُمَا، اگر وہ تم کو نصیحت کرتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں کہ اپنی دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر نکل جاؤ، اگر اس سے دین کو نقصان نہیں پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں پیرنٹس نے جو آرڈر دیا ہے بندوں کو قبول کرنا، ہم اولاد کو قبول کرنا ہمارے اوپر واجب لازم ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم ماں باپ کی بات کو اگنور کر دیں جب تک کہ اللہ رب العالمین کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہوتی ہو. اس کے بعد وَلَا تَنَازَعَنَّ وُلَاةَ الْأَمْرِ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، یا جو ذمہ داران ہیں، ان کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. وَإِن رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ، اللہ کے رسول نے فرمایا چاہے آپ خود کو حق پر کیوں نہ دیکھتے ہو. بہت ساری حدیثیں ہیں اس تعلق سے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم کو بچانے کے لیے، سوسائٹی اور معاشرے کو بچانے کے لیے، جو ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم خروج کا جذبہ رکھتے ہیں اور اس بادشاہ کے خلاف یا اس امیر کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں لڑنے کے لیے، اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے. روکنے کا اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتلایا ہے اس کی ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں رکھوں گا. لیکن اس بات کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نہیں دی ہے کہ انسان سماج کے اندر فتنہ کرے. ٹوکنا ہے، روکنا ہے، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں اور کچھ طریقے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَلَا تَفْرُرْ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكْتَ وَفَرَّ أَصْحَابُكَ، اور جب کبھی جنگ لڑنے کا موقع آ جائے، لڑائی کا موقع آ جائے اسلام کی طرف سے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں سے پیٹھ دکھا کر بھاگنا نہیں ہے، چاہے تمہارے ساتھی بھاگ جائیں، تم ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن وہاں سے بھاگنا نہیں. وَأَنفِقْ مِن طَوْلِكَ عَلَىٰ أَهْلِكَ، اپنی اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرو، کشادگی سے خرچ کرو، اس کے اندر فضول خرچی نہ ہو. وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ، اور اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں پر، بچوں کے اوپر سے لاٹھی کو نہ ہٹاؤ. وَأَقِفْهُمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ رب العالمین کی خاطر ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. یہ 9 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھیں، جن میں سے کچھ باتوں کو آج ہم نے سمجھا ہے. انشاءاللہ بقیہ باتوں کو اگلے درس میں سمجھنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے اور ایمان اور اہل اسلام کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.